نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ حضرات نے ایک منظر دیکھا ہوگا، آپ حضرات نے ایک مشاہدہ کیا ہوگا۔ کیا مشاہدہ؟ گھر میں بڑا جب آتا ہے تو بچوں کو دیکھ کر کے غصہ کرتا ہے، ڈانٹتا ہے بچوں کو، تم کیا بس ڈرامہ دیکھنے میں لگے ہوئے ہو، مت دیکھو ڈرامے، غصہ کرتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا غصے کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت موبائل میں لگے ہوئے ہو، بند کر دو موبائل، مت دیکھو موبائل۔ کبھی کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا غصہ کر رہے ہیں کہ تم لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، رات بھر سوتے رہتے ہو، فجر کی نماز تمہاری قضا ہوتی ہے، پڑھتے ہی نہیں ہو۔ یہ الفاظ موقع بہ موقع لوگ کہتے رہتے ہیں، گھر والے بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن وہی صاحب جو اپنے گھر والوں کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے نماز کے حوالے سے، موبائل کی کثرت استعمال کے حوالے سے یا دیگر چیزیں ڈرامے دیکھنے کے حوالے سے، ایک ٹائم پہ وہ غصہ کر رہا ہوتا ہے نمازوں کے حوالے سے، اور دوسری طرف نمازوں کے اوقات میں خود غافل پڑا رہتا ہے، خود نہیں پڑھتا، لیکن گھر والوں پہ غصہ نکال رہا ہوتا ہے، بچوں پہ غصہ نکال رہا ہوتا ہے، مستورات خواتین کو غصہ کر رہا ہوتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتے، اور خود کیا حال ہے؟ خود نماز نہیں پڑھتا۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ میں نہ پڑھوں، بس گھر والے سارے پڑھیں۔ کیا خیال ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ خود تو نہ پڑھے اور گھر والوں سے پوری امید رکھے کہ نماز پڑھنے والے بن جائے؟ گھر والوں کو تو ڈانٹتا ہے کہ ڈرامے دیکھتے رہتے ہو، اور جیسے ہی وہ فارغ ہوتا ہے خود جو ہے نا بیٹھ کر کے آن کر دیتا ہے اور خود گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے۔ کیا خیال ہے اس کے بچے اس عمل سے باز آ جائیں گے؟ وہ چاہتا ہے کہ میں تو دیکھتا رہوں لیکن میرے بچے نہ دیکھیں، میں تو لطف اندوز ہوتا رہوں، معاذ اللہ گناہ کے کام میں لگا رہوں، مگر میرے بچے مستورات گھر کی خواتین بچے رہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ اور خود جو ہے وہ گھر والوں کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے موبائل کے دیکھنے میں کہ جب دیکھو موبائل میں لگے ہوئے ہو گھنٹوں گھنٹوں، اور خود جیسے ہی کھانے سے فارغ ہوئے اور موبائل جو کھول کے بیٹھ گئے تو پتہ نہیں چلا کتنے گھنٹے گزرے، اور مستورات بھی دیکھ رہی ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، خواتین بھی دیکھ رہی ہیں۔ یہ چاہتا ہے کہ میں تو موبائل دیکھتا رہوں، میں تو استعمال کرتا رہوں، لیکن گھر کے بچے جو ہے نا وہ بچے رہیں۔ کیا خیال ہے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ محترم بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اپنے آپ کو نمونہ بنانا ہوگا، اس کے لیے اپنے آپ کو سیمپل کے طور پر، نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلی قربانی اپنی دینی ہوگی، پھر آپ کی قربانی کا اللہ پاک اثر بھی مرتب فرمائیں گے، اور آپ کی قربانی دیتے ہوئے آپ کے گھر کے جتنے احباب ہیں جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے اس عمل کا ان پر اثر بھی ہوگا کہ واقعی جو کچھ یہ ہم سے کہہ رہا ہے خود سب سے پہلے وہ کر کے دکھا بھی رہا ہے۔ اگر یہ ہم سے نماز کا مطالبہ کر رہا ہے تو خود عشاء کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے اور فجر کی نماز بھی اٹھ کے نماز ادا کرتا ہے۔ اب جب وہ کہے گا نا کہ نماز پڑھیں تو یقیناً اس کی بات میں اثر بھی ہوگا۔ اگر وہ خود دیگر چیزوں سے بچا رہے گا اور وہ دوسروں کو بچائے گا گھر میں تو اس کا اثر بھی ہوگا، کیونکہ وہ خود بچ رہا ہے۔ اگر وہ خود گھنٹوں گھنٹوں موبائل پہ نیٹ پہ بیٹھنے سے اجتناب کر رہا ہے، اپنا وقت بچا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا اثر اس کے گھر کے خواتین پر بھی ہوگا، اس گھر کے بچوں پر بھی ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے گھر کے ماحول کو بدلنے کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کو اعلیٰ بنانے کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کو بہترین بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنی قربانی دینی ہوگی۔ چاہے وہ نیند کی قربانی ہے کہ آپ اس کو قربان کر کے، آرام کو قربان کر کے نمازوں کے لیے اٹھ رہے ہیں، چاہے آپ کے دیگر خواہشات کی قربانی ہے، ان قربانیوں کو آپ نے
بجا لانا ہوگا، اس کے بعد آپ کے گھر کا ماحول بھی بنتا چلا جائے گا۔ محترم بھائیوں، یہ بات اشد ضروری ہے، کیونکہ ہمارے گھر کی خواتین، ہمارے مستورات، ہمارے بچے، ہم ان کے ذمہ دار ہیں، اللہ کی طرف سے بنائے گئے۔ اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے۔ اگر ہم اس سے غافل رہے، آپ یقین کیجئے صرف قبر حشر کی بات نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی یہ ہمارے ماتحت ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے، دنیا کے اندر ہی یہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنیں گے۔ اور اگر اس کے برعکس ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی، قربانی دی، نیند کی قربانی، خواہشات کی قربانی، آپ دیکھیں گے یہی آپ کی اولاد دنیا میں، قبر حشر تو اپنی جگہ، یہ دنیا کے اندر بھی آپ کے لیے نیک نامی کا باعث بنے گی، یہ دنیا میں آپ کے لیے عزت و افتخار کا باعث بنے گی، دنیا کے اندر آپ کے لیے یہ پھلنے پھولنے کا ایک سبب بنے گی۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے آگے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اس کے والدین یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او یُنَصِّرَانِهِ، یا اس کو عیسائی اور نصارہ بنا دیتے ہیں، او یُمَجِّسَانِهِ، یا اس کو مجوسی آتش پرست بنا دیتے ہیں۔ گویا کہ معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ والدین کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس کے والدین یہودی ہے تو بچہ کیا بنے گا؟ یہودی بنے گا، اور اگر اس کے والدین کیا ہے؟ عیسائی ہے، تو بچے عیسائی بنیں گے، اور اگر اس کا والدین مجوسی ہے تو بچے بھی کیا بنیں گے؟ کوئی آتش پرست بنیں گے۔ لیکن اگر ان کے والدین کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، اور ایسے مسلمان جو عمل کے بھی مسلمان ہیں، نام کے بھی مسلمان ہیں، کام کے بھی مسلمان ہیں، اب جو اس کے بچے پرورش پائیں گے، تربیت پائیں گے، تو کیا خیال ہے اس کے بچے یہود و نصارہ بن سکتے ہیں؟ اس کے بچے بھی پھر مسلمان بن کے دکھائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے تو اس حدیث میں یہ تین باتیں بتائی ہیں، یہودی، عیسائی اور یا پھر آتش پرست۔ لیکن الحمدللہ ہمارا ماحول مسلمانوں کا ہے، ہمارے گھر میں سب مسلمان ہیں، مرد بھی مسلمان، عورتیں بھی مسلمان، لیکن اب ہمیں کیا ہے؟ ہمارے بچے یہودی، عیسائی، آتش پرست نہیں بنیں گے، لیکن ہم مطمئن ہو کر کے بیٹھ جائیں کہ چلے ٹھیک ہے، یہودی تو ویسے بھی نہیں بنیں گے نا، عیسائی تو ویسے بھی نہیں بنیں گے، مجوسی تو ویسے بھی نہیں بنیں گے، لیکن کیا خیال ہے ہمارے تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، ان کی دیکھ بھال نہ کرنے کی وجہ سے، ان کی نگرانی اور ان کی نگہبانی اور ان پر نظر نہ رکھنے کی وجہ سے کیا وہ اچھے مسلمان بن سکتے ہیں؟ ممکن ہے نہیں ہے۔ اگر آپ نے ان کی تربیت فرمائی، یہ آپ کے لیے نیک نامی ہے، اگر آپ نے ان کی تربیت نہیں فرمائی، محترم بھائیوں، بخدا قبر حشر تو اپنی جگہ، دنیا کے اندر بھی یہ پریشانی کا باعث بنیں گے۔ ہمارے ایک جاننے والے قریب میں رہتے ہیں، آپ یقین کیجئے وہ اکثر مجھے یہ بات بتاتے ہیں کہ میں ایک ملک میں گیا تھا، پاکستان کی طرف سے ایک بڑے عہدے پہ تھا، ابھی بڑی عمر کے ہیں، پھر ریٹائرڈ ہوئے، اور میں اپنے ساتھ فیملی کو بھی لے کے گیا، بچوں کو بھی لے گیا، وہاں میں نے جس اسکول میں ان کو داخل کروایا، میں تو خوش تھا کہ پڑھ رہا ہے، تعلیم ہے، فلاں سب کچھ ہے۔ جب وہاں سے ریٹائرڈ ہو کر کے ہم واپس یہاں آئے، یہاں ان کا گھر ہے قریب میں، فرمایا کہ میں اپنے بچے پر، چونکہ وہ نماز میں خود آتے تھے اور یہاں سے ترغیب چلتی ہے ہر فجر میں الحمدللہ مختلف موقعوں پر کہ بھئی اولاد کو بھی ساتھ لے آؤ، فرمایا میں تھک گیا اس پر، مگر آج تک وہ مسجد کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، مسجد کا نام لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔